اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی فطرت اور نیچر کچھ اس طرح کی ہے، ماننے پہ آئے تو ان چیزوں کو بھی مان لے جس کو دنیا کے عام انسان کہتے ہوں اور وہ دکھتی نہ ہوں۔ ڈاکٹرز نے، سائنسدانوں نے جب یہ بولا کہ کچھ جرثومے، کچھ بیکٹیریاز ایسے ہیں کہ جو موجود ہیں مگر دکھتے نہیں، خوردبین کی آنکھ سے ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے پوری زندگی کبھی مطالبہ نہیں کیا کہ ان کی شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، ہیں بھی یا نہیں ہے۔ جسے آپ وائرس کہہ رہے ہو ہمیں تو نہیں دکھتا، جسے آپ کرونا بول رہے ہو ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا۔ آپ کہتے ہو مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر سامنے ہو، آیات ہوں، نشانیاں ہوں تو اس کو بھی رد کر دیں اور ٹھکرا دیں۔ انسان کی اس فطرت کے لیے اللہ الرحمن نے آسمان سے بھی زمین سے بھی بے شمار ایسے دلائل کا اہتمام کیا ہے کہ جو جان کے دلیل کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو دلیل پہ جیے، اور جو مرنا چاہتا ہے تو دلیل پہ مرے۔ اگر پھر بھی کوئی نہیں مانتا تو اسے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک دن آنے والا ہے پھر تمہیں اس میں خبر ملے گی اور پتہ چل جائے گا کہ جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو جب آنکھوں سے دیکھ لو گے تو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ ہر پیغمبر نے آخرت سے ڈرایا، موت کا بتایا، ما بعد الموت کی چیزیں بتائیں۔ دنیا نے قبرستان دیکھ کے، مردوں کو اٹھا کے کندھوں پہ لے جا کے، کسی نے دبا کے، کسی نے جلا کے، پھر بھی اس حقیقت کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب میں بات کی، الہاکم التکاثر، دنیا کے زہری مال و متاع کی کثرت نے تمہیں غافل کر دی ہے، حتیٰ زرتم المقابر، دنیاوی مال و متاع کی ویلیو کیا ہے، تمہارے ساتھ کتنا جائے گا، قبریں آئیں گی تو خبریں لگ جائیں گی۔ کلا سوف تعلمون، جو تم سوچ رہے ہو، جو تم کہہ رہے ہو، جو تم بول رہے ہو، ہرگز ایسے نہیں ہے، پتہ بڑا جلدی لگنے والا ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا، جو تم کہہ رہے ہو، جو کر رہے ہو، جو عقیدہ بنا کے گھوم پھر رہے ہو، ایسے نہیں ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش یہیں رہ کے تم یقین کر لیتے اور یقینی علم جو ہم نے وحی کے ذریعے آسمان سے پیغمبر کو دے کر کے بھیجا ہے اس کو مان لیتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ان قریب وہ دہکتی، سلگتی، بھڑکتی آگ والی جہنم دیکھ لو گے، اور پھر ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر آنکھ دیکھ کے جب یقین کرے گی تو کیا کیا، مچھلی پتھر چاٹ کے لوٹی تو کیا لوٹی۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار انداز دیے ہیں۔ یہود و نصارہ نے ایک قاعدہ بنایا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی پیشین گوئی پہلے انبیاء کر جائیں۔ خود ساختہ قاعدہ ہے، من گھڑت ہے، کتاب و سنت سے اس کی ادلہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی عالم اسلام کے اوپر ایک دعویٰ داغا جاتا ہے کہ تمہارے نبی کی کوئی دلیل، کوئی نشانی ہماری کتب میں نہیں ہے۔ آج کی ملاقات میں اس تمہیدی قاعدے کے اوپر ہم اللہ کی آخری کتاب قرآن سے انشاءاللہ بات کریں گے، اور اگلی ملاقاتوں میں ان لوگوں کی اپنی اصلی کتابیں جنہیں وہ اصلی کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک وہ تبدیل شدہ ہیں، تحریف شدہ ہیں، الفاظ آگے پیچھے کیے ہوئے ہیں، مٹائے ہوئے ہیں، بدلے ہوئے ہیں، ترمیم کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب میں ان کی تحریف کی واضح آیات کی شکل میں، الفاظ کی شکل میں دلیلیں اتاری ہیں، اور ہمارا ایمان ہے اور عملی طور پہ بھی نظر آتا ہے۔ ہمارا قرآن مجید الحمدللہ دنیا کے 42,000 نسخے اکٹھے کر کے جرمن کی میونخ کی یونیورسٹی نے 5 سال اس پہ ریسرچ کی ہے کہ ہر پریس کا صرف ایک نسخہ، اور اس کو دوسرے سے تقابل کروا کے لفظ لفظ، حرف حرف، آیت آیت، سورت سورت، پارا پارا چیک کیا گیا ہے، لیکن ہر جگہ سیم ملا ہے۔ جس بھی بر اعظم میں، جس ملک میں دیکھا گیا، رسم الخط کا فرق ہو سکتا ہے، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ اگر آپ انگلش کو کسی ورڈ کو لکھیں اور اس کو 20 فونٹس ہیں، کسی ایک فونٹ میں لے آئیں تو فونٹ چینج ہونے سے اصل چینج نہیں ہوتی۔ عربک کے رسم الخط کے 8 فونٹس ہیں، ان 8 سٹائلز کے اندر لکھا گیا ایک الگ بات ہے۔ مثلا ٹرکش جب انگلش لکھتے ہیں تو کئی حروف کے اوپر ڈاٹس دیتے ہیں، اور وہ اس کی وہیں توضیح کرتے ہیں، ڈبل ہے، سنگل ہے، آمین، اس کے اوپر کس طریقے سے وہ مد ڈالیں گے عربی کا ساتھ، تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کر کے تاکہ لفظ واضح ہو۔ ہم جیسے جے کے اوپر اسی طرح آئی کے اوپر ڈاٹ ڈال دیتے ہیں، چھوٹے پہ بڑے پہ نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کو اس کی سمجھ سے بالا تر مل سکتی ہیں، لیکن سمجھایا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید ہمارے سامنے دنیا بھر میں ہمارا جو قرآن مجید لکھا گیا ہے، یہ بر صغیر کا نسخ ہے۔ اس خط کا نام خط نسخ ہے۔ عرب ممالک کے اندر جو لکھا گیا ہے وہ عربک نسخ ہے۔ دونوں نسخ ہیں، صرف سٹائل کا فرق ہے۔ جہاں یہ رسم الخط کوفی میں لکھا گیا ہے، ورڈنگ سیم ہے، حروف سیم ہے، ہر چیز اپنی جگہ ہے۔ جہاں نقطوں کے ساتھ نہیں لکھا گیا تو حروف کے تعین کا پتہ ہے، جیسے آئی پہ ڈاٹ نہ بھی ڈالا ہو تو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ فرق پڑھے لکھے لوگوں نے لکھے اور نوٹ کیے کہ یہ فرق نہیں ہے، جسٹ فونٹ ہے۔ باقی اس کے علاوہ کہیں یہ ہوا ہو کہ پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت الف لام میم، اس جیسے سیم حروف آخری پارے میں سورہ علم نشرح کے اندر موجود ہیں، دونوں شروع میں ہیں۔ یہاں بھی الف لام میم ہے، وہاں بھی الف لام میم ہے، مگر امت مسلمہ اسے الف لام میم لکھتی ہے، پڑھتی ہے، ترجمہ نہیں لکھتی۔ وہاں الف لام میم کو الف لام میم نہیں پڑھتی، علم پڑھتی ہے۔ پڑھنے کا انداز سب کا ایک ہے۔ اسے جہد اور انکار کا، حمزہ استفہام کا، کیا نہیں، نشرح فعل مضارع کا،
ہم نے کھولا ہے آپ کے لیے آپ کے سینے کو. یہ نہیں ہوا کہ وہ والا الف لام میم اٹھا کے اسے شروع میں علم پڑھا گیا ہو، یا اس الف لام میم کو اٹھا کے وہاں جا کے الف لام میم پڑھا گیا ہو. ایسے نہیں ہوا. تو پھر اس امانت اور دیانت کے اوپر یقین آ جانا چاہیے تھا. لیکن جو اپنے انبیاء کے ساتھ پینترے بدلنے والی قوم تھی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی تبشیر کے بارے میں، پیشین گوئیوں کے بارے میں، خوشخبریوں کے بارے میں کیسے پینترے بدل گئی، ہم کتاب اللہ سے آج اس کی تھوڑی وضاحت دیکھیں گے. باقی رہ گیا کہ ان کی کتابیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ ہم ان کی ڈیٹیل رکھیں گے. ایک کتاب انگلش میں لکھی جاتی ہے، اسی میں کئی ورژن ہیں، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے. انجیل اللہ نے ایک اتاری تھی، آج مارکیٹ میں 4 انجیلیں میسر ہیں، چاروں کا ٹیکسٹ الگ ہے، ان کے ایڈیشن الگ الگ، الفاظ و معانی و مفاہیم الگ الگ، عہد نامہ قدیم الگ، عہد نامہ جدید الگ، بائبل الگ. کس پہ اعتبار کیا جائے کہ کون سی اصل ہے؟ مثلا اگر سورۃ الفاتحہ ہے، ہمارے پاکستانی نسخے میں اس کی آیتیں، اس کے الفاظ وہی ہوں جو ہم پڑھ رہے ہیں. جب ہم عرب لوگوں کے پاس جائیں تو ان کے پاس 2 آیتیں زیادہ ہوں. شک تو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا کہ یار ہماری فاتحہ میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے ولضالین تک 7 آیتیں ہیں، یہ اگلے الفاظ کہاں سے آ گئے ہیں؟ تو ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جناب آپ کی کس کتاب کا اعتبار کیا جائے؟ وہ کتاب کہ جس کا اصل ٹیکسٹ ہی نہیں ہے. قرآن مجید عربی میں اترا تھا، دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر یہ عربی اس وقت ان کی قومی زبان ہی نہیں بلکہ حکومتی زبان بھی ہے. اسی میں لکھا جاتا ہے، اسی میں پڑھا جاتا ہے، خط و کتابت ہوتی ہے، تحریر و تقریر اسی میں. اور دنیا کے ہر ملک میں یہ زبان سنی پڑھی اور سمجھی جاتی ہے. ہمارے پاس اس کا اصل موجود ہے. ترجمے اور ترجمانی اور تفسیر میں اختلاف ہو سکتا ہے، اصل کو بندہ دیکھ کے چیک کر لیتا ہے کہ اس نے کیسے کیا. ٹیکسٹ جو اصل موجود ہے، ایک بندہ معنی کرے گمراہ، دوسرا معنی کرے ہدایت یافتہ، تو ہم دیکھ لیں گے کہ پیچھے اصل لفظ میں کیا ہے. المغضوب تو غضب سے ہے، ناراضگی سے ہے. الضالین معنی گمراہ ہے، بھٹکا ہوا، بہکا ہوا. لفظ مختلف ہو سکتے ہیں ترجمے میں، بھٹکا ہوا، بہکا، گمراہ. ضال لکھ دے کوئی، لیکن اصل لفظ تو بتائے گا کہ روٹس کیا ہیں. تمہارے پاس تو روٹس ہی نہیں ہیں. تمہارا جو درخت ہے جس کا پھل کھا رہے اور کھلا رہے اور دعوت دے رہے ہو، جڑوں کے بغیر ہے، اصل کے بغیر ہے. لہٰذا امت مسلمہ کو پہلے نمبر پہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم نے اپنے پیغمبر کو ان اصولوں سے ماورا ہو کے مانا ہے، دل و جان سے مانا ہے، اور اللہ نے جو کہا ہے تسلیم کیا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا، انتظار کرتے تھے. قرآن مجید کی آیات میں ہم اس منظر کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں. پہلے ذرا آئیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کیا باتیں کرتے ہیں. مالک فرماتے ہیں یہودیوں، عیسائیوں، ایک بات سنو. پیچھے ایک لمبی تمہید اللہ نے باندھی ہے جس میں ان کے پینتروں کا ذکر کیا ہے، وہ تھوڑا سا اشارہ کر دوں. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو کہنے لگے تم نبی ہو؟ کہا جی. تو کہا یار سالہ سال سے ذلت اپنا رہے ہیں، ہمیں موسیٰ کی قوم سے آپ آزادی دلوا دیں. موسیٰ علیہ السلام نہیں، فرعون کی قوم سے آزادی دلوا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارادہ پکا ہے، آزادی چاہتے ہو، یہاں پریشان ہو؟ کہا تمہارے سامنے ہیں، کبھی بچے مار جاتے ہیں، کبھی کچھ کر جاتے ہیں. ہماری تو انہوں نے نسلیں ختم کر دی ہیں، ہماری عورتیں ان کے گھروں میں کام کرتی ہیں، ہماری کوئی زندگی ہے، آزادی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلے
آج رات کوچ کریں گے، نکلیں گے، ہم نے علاقہ چھوڑ جانا ہے، کہیں نکلتے ہیں، فیصلہ ہو گیا، ڈن ہو گیا۔ جس روٹ کو اپنایا گیا اس روٹ میں آگے دریائے نیل آتا تھا۔ عربی میں النہر، نہر کہتے ہیں دریا کو، اس لیے دنیا کے دریاؤں کے برابر پاکستان میں الحمدللہ نہریں ہیں۔ دنیا کے اتنے بڑے دریا نہیں جتنی بڑی ہمارے پاس نہریں موجود ہیں۔ نہر دریا کو کہتے ہیں۔ النہر النیل کا معنی دریائے نیل ہوگا۔ تجری من تحتها الانہار، جنت کی یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ اس کے نیچے دریا بہتے ہیں، دریا بہتے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں نہریں ہیں، اردو میں استعمال ہوتا ہے تو ہم اس کا معنی نہر کر جاتے ہیں، بیسک معنی اس کا دریا ہے۔ دریا پڑتا تھا، دریا آ گیا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو پیچھے ہرکاروں نے خبر دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان میں نوجوان آپ کے محل سے پل بڑھ کے نکلا ہے اور جسے آپ نے بیٹا بنا رکھا تھا اور آپ کی گھر والی نے اسے بیٹے کے طور پہ پالا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اللہ نے کیسے قوم موسیٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کروایا جس سال وہ لوگ مارتے تھے۔ ایک سال چھوڑتے تھے، ایک سال مارتے تھے۔ اور پھر دریا، صندوق، گھر، پرورش وہیں سے نکال کے فرعون کی ناک کے نیچے پال کے نبوت عطا کر کے، اس سے پہلے وہ مدین بھی گئے ہیں، ایک لمبا واقعہ ہے، واپس لوٹے ہیں، اللہ نے نبوت سے نوازا ہے طور پہاڑ پہ۔ خیر، ان قوم کو لے کے چلے تو آگے دریا آ گیا۔ قوموں کا لب و لہجہ سنیے گا، یہ ہے بنی اسرائیل، یہ ہیں وہ لوگ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی اولاد ہے۔ کہنے لگے موسیٰ اسی تے ان پڑھ ساں، تو تے پڑھیا سا، تو تے باہر دے ملکوں میں پھر کے آیا ہے، مدین اللو میں ہویا ہے، ایک بات بتا، اب کہاں جائیں گے؟ آگے دریا ہے، پیچھے اگر خبر لگ گئی بنے گا کیا؟ وہی دیکھا کہ پیچھے سے فوجیں چڑھائیں، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ گھبرا گئے، یقین نہیں تھا، گھبرا گئے اور کہنے لگے مار چھڑے ہی۔ پہلے تو وہ کچھ مارتے تھے کچھ چھوڑتے تھے، آج تو بغاوت پہ سب کو ماریں گے۔ بھائی یہاں پہلے آزادی کے خواب نہ دیکھو، اگر دیکھتے ہو تو جرت پکڑو۔ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، مر گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی اتاری، حوصلہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب سے رابطہ کرا۔ اللہ نے کہا یہ جو عصا ہے نا جس سے بکریاں چراتے رہے ہو، اس کو دربار فرعون میں بڑے سارے مناظر کے ساتھ تم جیت کے آئے ہو، اس کو ذرا باہر میں سمندر میں مارو۔ پانیوں پہ ڈنڈا مارا گیا، پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ادھر والا ادھر رک گیا، ادھر والا ادھر رک گیا، درمیان میں راستہ بن گیا، پل بن گیا۔ اب طور کو یہ پہلے آگے چل کے منظر آئے گا، دیکھیں گے، ایسے دیکھتے ہیں موسیٰ پانی ٹور تو نہیں پائے گا، ادھر والے جے چل پیا تو وہ کیا یار ٹورو تہاڈی مہربانی۔ اتنا یقین تھا اس قوم کو اور اتنا آج ہے۔ خیر بیچ میں سے ڈرتے ڈرتے گزرے، جب سارے آخری پیچھے تک گزر گیا نا، پہ لڈیاں پان تے ہسن کھیڈن، کیا بات ہے موسیٰ انجینئر چنگا ہے تو ایسا، ہم آپ کے بارے میں ایسے ہی شک کرتے تھے، ڈنڈا مار کے سمندر روک چھڑی، تیری ویسے اتنے یاری ہے۔ جب نکل گئے تو پھر فوراً پانسا پلٹا، چلو اسی تے ان پڑھ ہاں، سانوں ایڈی عقل نہیں، موسیٰ گل تیری بھی ایڈی کوئی نہیں، یہ ہن پل بنا دیتا، یہ ہن زندگی پر رہے گا، اتوں فرعون دیاں فوجاں بھی لنਘ آؤਣ گیاں، ادھر ہی رہندے تے چنگا سی، ہن ادھر آ کے تو بالکل ننگے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی صبر کرو، کوئی حوصلہ کرو، وہ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ نہیں 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 نہیں، ان کے فوجی اترنا شروع ہو گئے، انہوں نے دل کٹنے شروع ہو گئے، رنگ پیلے، یہ تے اندر آ گئے نے، یہ تے ٹرے آندے نے، او آ گئے نے، او ساڈے پیچھے پہنچ گئے نے۔ رب نے جب پورے کے پورے ان کو سمندر کے اندر، انہوں نے یقین تھا یہ گزر گئے ہیں، ویسے ہی یہ رک گیا ہے، کیا بات ہے، نیا نیا پل بنا ہے، افتتاح ہو گیا ہے، ہم سے پہلے اتنی گاڑیاں گزر گئی ہیں، ہمیں کیا ہوگا۔ ڈالی نا جب بیچ میں فوجیں، اللہ نے موجوں کو حکم دیا چلو شاباش،
اس پہلی موج کے اندر یوں نیچے جا کر کے جب فرعون کو اوپر اٹھایا اور پہلا غوطہ آیا تو ایداں ہاتھ چک کے کہندا آمنت برب موسیٰ و ہارون، او مینوں بچاؤ میں منیا تواڈے رب نو۔ باہر کھلو کے ہسن ڈے کہندے موسیٰ بڑی گل ہے یار، تیری پہنچ بڑی ہے، اپروچ بہت ہے۔ بلے بلے ہو گئی، بہ گئے، مارے گئے، رگڑے گئے، بچا کوئی نہ، بڑے فریش دریا دیاں مڑاں تے بہ گئے، بولنے لگے، تذکرے ہونے لگے، کیا بات ہے آج ہم آزاد ہو گئے، یہ مر گئے۔ پھر کہنے لگے کہ آزادی لے کے کھٹیا کی ہے۔ پاکستان دو قومی نظریہ، قربانیاں دے دی ہیں، آزاد ہو گئے ہیں، اب ہر بندہ بول رہا ہے پاکستان نے سانو دتا کی ہے۔ موسیٰ یہاں بیٹھ کے کریں گے کیا؟ توپ پہ درخت ہے کوئی نہیں، آگے سے پانی کی ریفلیکشن ہے، اور آپ کو پتہ ہے دھوپ پانی کے قریب ستاتی بھی زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے رابطہ کرا، اللہ کہتے ہیں وَإِذْ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے فوری تمبو کائناتوں کا اہتمام کر دیا، بادلوں کو کہا کہ جاؤ ان کے اوپر جو ہے نا سایہ کر دو، سائے ہو گئے، بڑے خوش۔ یار ویسے تیری اپروچ واقعی بہت ہے، منن چاہے۔ سائے ہو گئے تو بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد کہنے لگے کھانا کتوں ہے، ڈنڈے بجاؤنے ہیں، نہ تندور نہ چولہے، نہ نال کنک نہ روٹی نہ پانی، یہ تو ٹرن لگے آپ سوچیا ہی نہیں۔ چلو اسی نہیں سی سوچیا، نہ پڑھ سا موسیٰ تو پڑھیا س، پڑھے بندے نو ہر جگہ الزام ہونا ہے، سدھرنا خود نہیں۔ الزام ہمیشہ یہی سنا گیا ہے۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کری، اللہ نے من سلوہ اتار دیا، دسترخوان پہ لگا ہوتا تھا المائدہ، باقاعدہ دسترخوان پہ لگاؤ، پھر باج ماری جاوے آجو، دسترخوان لگے ہوئے ہیں پر ہیڈ، روسٹڈ بروسٹڈ چیزیں بھی ہیں، تیتر بٹیر بھونے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں سویٹ ڈشیں بھی دی ہوئی ہیں، نمکین اور میٹھا، کیونکہ بندے کی فطرت ہی ایسی ہے، میٹھا کھا کے نمکین مانگتا ہے، نمکین کھا لے تو پھر میٹھا مانگتا ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ اللہ نے اہتمام کر دیا، روسٹ تھا، پہلی دفعہ کھایا، اور آپ کو پتہ ہے خشک غذائیں ذرا مشکل سے گزرتی ہیں، تو پھر اعتراض شروع ہو گیا، موسیٰ ہن ایتھے مکیاں ماریے تو ایتھوں تھلے لنگدا نہیں، حالانکہ پاس دریا تھا، پانی پی سکتے تھے، اس پانی کے عادی نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اللہ میری قوم پانی مانگ رہی ہے۔ تو کہنے لگے صاحب نال پانی لویں، اسی 12 قبیلے ہیں تو اسی دوجے دے قبیلے تو پانی پین نہیں سکھے، اسا مارا 12 چشمے پھوٹے کے ایک ایک تے قبضہ کر لو، قبضہ کیا، پانی شانی پیا، بلے بلے ہو گئی۔ کچھ دن گزرے تو کہنے لگے سانوں تے قبض ہو گئی، سکا کھا کھا کے، اسی نہیں آدھی فاسٹ فوڈ دے۔ اللہ سے کہو ہمیں وہ والے کھیرے چاہیے، چبڑ چاہیے۔ چبڑ شاید پنڈا چ رہن والوں تو پتا ہوئے، کنکاں دے موسم چ کھیرے دا چھوٹا ٹیڈی بھرا جی دا قد نہیں ودیا، کوڈو۔ چبڑ کھائیں گے، کھیرے کھائیں گے، تر کھانی ہے، ترکاریاں کھانی ہیں، ساگ کو دل کر رہا ہے، کنا دل کردا ساگ آوے، جدنے آ گیا ادن آپ کہنا کہ اینوں گھروں کڈو۔ پالک آنی چاہیے، گندم کی روٹیاں کھانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کتنی گھٹیا قوم ہے کہ ان کو سب کچھ تیار مل رہا ہے، ریڈی میڈ مل رہا ہے، آسمانی کھانا، جنت کا کھانا مل رہا ہے۔ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اور ظالموں بہتر کو چھوڑ کے کس چیز پہ جا کے گرتے ہو؟ یہی ان کی روش آج تک رہی ہے، خیر کو چھوڑیں گے شر پہ مریں گے، اچھے کو چھوڑیں گے، 1 نمبر کو چھوڑیں گے 2 نمبر پہ رہیں گے، اور دعویٰ کریں گے کہ پوری دنیا میں سب سے اچھی چیزیں مصنوعات ہماری ہیں۔ ہم نے پچھلی ملاقات میں ذکر کیا تھا کہ ان کی جتنی 1 نمبر مصنوعات ہیں ساری اتنے ظالم سائیڈ ایفیکٹس رکھتی ہیں کہ وقتی طور پہ منہ کا چسکا ہے، کوک کا گھونٹ منہ میں گیا، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ بھگتنی تو پوری پھر وجود کو پڑتی ہے نا، منہ کو تو ٹیسٹ لگ گیا ہے، اس گھونٹ کا جب گلے سے اتر جائے گا آگے کیا ہے؟ پورے نظام باڈی کے جتنے ہیں ان کو کہاں کہاں تہس نہس کرے گا، ہم نے وہ دیکھا ہی نہیں۔ مایونیز وقتی طور پہ ٹیسٹ بن گیا ہے، مائیگرین کا بن گیا ہے، فلاں چیز کا بن گیا ہے، اس چیز کا ٹیسٹ بن گیا ہے،
لیکن کہاں ہے وہ ماں جی کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی لسی، وہ نکالا ہوا مکھن، وہ قدرتی دودھ، وہ ہماری طبی خوراکیں اور غذائیں ساری ہم سے چھین لی گئیں۔ ان کے بیج بھی ڈھونڈو تو نہیں ملتے، ہائیبرڈ چیزیں آ گئیں۔ آئیے ذرا صحرا میں میرے ساتھ چلیے، جو ہمارا جینون تربوز تھا اس کا یہ سائز تھا، ایک بندے دا اللہ نے پیک بنایا، اسی توڑ مکی مارتے کھا نہیں، پانی لبدا تے دے وچ پانی بھی ہے تو خوراک بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ ہائیبرڈ کر کے اتنے تو کر لیے ہیں، اپنی لوکاٹ کو بڑا کر لیا ہے، خوبانی بڑی کر لی ہے، ہم نے آلو بخارا بڑا کر لیا ہے، اپنے آڑو کو ہم نے سیب جیسا بنا لیا ہے۔ سیب جو جینون تھا، ذرا چل کے پہاڑوں پہ دیکھے سائز، ہم نے اس کو کتنا بڑا بڑا کر لیا، لیکن وہ فوائد نہ رہے۔ پوری دنیا نے بڑے بڑے جھوٹے نعرے لگا کر کے جو 2 نمبر اور گھٹیا چیزیں تھیں وہ ہمارے گھروں میں سجا دی ہیں، اور جو 1 نمبر اور اصلی چیزیں تھیں ختم کر دی۔ اللہ کہتے ہیں تستبدلون الذی، یہودی سوچ ہے پرانی، وہی ہوا۔ اب جا کر کے موسیٰ علیہ السلام گئے، تورات آئی، انہوں نے پیچھے سے دھوکے کیے، بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ کو پھر بھول گئے۔ اس کا ذکر اللہ کر رہے ہیں۔ مجھے تمہید میں اتنی لمبی بات اس لیے کرنی پڑی کہ یہ پینترے باز قوم ہے، ان سے ایک بات کرو اگلی دفعہ بدلیں گے، اگلی دفعہ ڈو مور۔ موسیٰ کے ساتھ ان کا یہی مطالبہ رہا تھا، آوی کر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کے بھیجی، کتاب باکس میں لے کے آئے، صندوق میں بند ہے۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلِ، ہم نے ان کے بعد انبیاء کو بھیجے، اور ان کے نشانات اور ان کی علامتیں اور پہچان آپ کے پاس موجود ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَم الْبَیِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھی واضح دلائل اور نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے روح القدس جبریل امین دے کے بھیجا۔ مگر تمہارا رویہ کیا تھا؟ اگر تم اتنے ہی سچے ہو، یہ بات ہو رہی ہے مدینہ کے یہودیوں سے بالطبع ساری امت کو اور قوم کو۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس جب بھی کوئی رسول آیا، جو چیز تمہارا دل نہیں مانتا تو تم تکبر کر گئے، تم نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دین ہی نہیں ہے، یہ شریعت ہی نہیں ہے، یہ وحی نہیں ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ففریقا کذبتم، اور تم نے تو اپنے نبیوں کو جھٹلایا ہوا ہے، جن کے پاس تمہاری کتابیں تھیں اور تورات کو آ کے پڑھاتے تھے۔ رسول کا اور نبی کا جو میجر فرق ہے نا، وہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ کتاب دی گئی ہوتی ہے۔ پیچھے جو انبیاء آتے ہیں وہ اسی شریعت کو، اسی کتاب کی تدریس کرتے ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں، جب تک کہ نصاب بدل نہ دیا جائے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کر کے پھر جو ہے تورات کو انجیل میں ایک شریعت دے کر کے بھیجا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، وہ ظالم بچوں کی کیا قدر کریں جو نبیوں کو قتل کر چکے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، تم لاکھ ان کے سامنے بدل جاؤ، ان کے رویے اپنا لو، ان جیسے بننے کی کوشش کرو، ان کا سب کچھ لے لو، وہ پھر بھی تمہارے اوپر ٹھپا لگائے ہوئے۔ بدترین شخص وہ ہے جو پیغمبر کو شہید کرے یا پیغمبر اسے مارے۔ تم نے پیغمبر مار ڈالے، یا علیہ السلام کے پیچھے لگے، پتہ نہیں کتنی قوموں کے پیچھے، کتنے انبیاء کو انہوں نے درمیان میں سر کے رکھ کے، آرے رکھ کے چیر دیے۔ کرتے کیا ہو؟ تو کہنے لگے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے ہیں ہمارے دل جو ہے نا بڑے سخت ہیں، ان پہ تالے لگ گئے ہیں، ہم اپنے علاوہ نہیں کسی کو مانتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیت کے مذہب کے اندر کوئی انٹری نہیں ہے، نو انٹری۔ جو جماندرو یہودی ہے، نیا یہودی نہیں بن سکتا۔ ایون کہ وہ کرسچین بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ بات یاد دلواؤں تھوڑی سی، مشرق کا جو ہندو ہے اس نے 4 حصوں میں بانٹا ہوا ہے، 4۔ ہماری تو ذات پات ماشاءاللہ ہزاروں میں ہے نا۔ ہندو کی 4 بڑی قومیں تھیں، برہمن تھے، کشتری تھے، ویش تھے اور شودر تھے۔ اپنے اپنے، کسی نے حکومت سنبھالی ہوئی ہے، کسی نے دین سنبھالا ہوا ہے، کسی نے نارمل کھیتی باڑی سنبھالی ہوئی ہے، اور کچھ لوگ شودر تھے کہ جن کا سایہ بھی اگر پاؤں پہ پڑ جاتا، پاؤں دھوتے اور اس کا سایہ کے لیے جتنا حصہ پڑتا کٹوا دیتے، مروا دیتے۔ کتاب پہ پڑ گیا، تب پڑھ یہ رہا ہے، اس نے آواز سن لی تو کانوں میں سیسا ڈال دیا جاتا۔ میں نے اپنے پاکستان کے اندر ان شودروں کو جب دیکھا تو ان کے جو بڑے ہندو تھے، ان کو نیچے بٹھا کے پانی لوٹے کے ساتھ ٹونٹی سے ڈالتے تھے کہ دور سے یوں پکڑ کے ایسے پیو، آپ کسی برتن میں پانی نہیں پی سکتے، آپ نیچے بیٹھ سکتے ہیں، اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا، مان لیا۔
جب انہوں نے ظلم سہے اور اس وقت انگریز نے راج کرا بر صغیر پہ، تو یہ لوگ کنورٹ ہوئے تھے، انہوں نے عیسائیت قبول کی تھی۔ بر صغیر کا جو عیسائی ہے لوکل یہاں کا، ان لوگوں نے ان کو کتنا ایکسیپٹ کیا یہ بھی دیکھ لیں۔ ان کو سرکاری نوکری تو دے دی، ایک ہاتھ میں جھاڑو دوسرے میں مڈگاڑ۔ سیوریج سسٹم سے پہلے آپ نے گٹر سسٹم سے پہلے دیکھا ہوگا نالیاں ہوتی تھیں، ایک چ مڈگاڑ پھڑیا ہے، دوجے چاہیدہ ماری ہوندے نے بھجائی ہوندے کڈ کے باہر۔ یہ ان کو نوکری ملی، سرکاری جاب مل گئی، بلے بلے ہو گئی۔ نام کیا رکھا؟ چوڑے۔ ادھر شودر تھے، ادھر چوڑے۔ عیسائی نے ان کو اپنے برابر کسی جگہ مرتبہ نہیں دیا۔ یہودی نے پوری ورلڈ کو ان کی تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، کلچر میں پورے کے پورے گھس جانے والوں کو بھی کچھ نہیں ملا۔ ہم نے 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ پتہ نہیں کتنے کتنے قومی پیسوں سے لے کر کے لوٹ کر کے ہم نے پینٹیں بنوائیں، کوٹ بنوائے، ان جیسے بننے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایئرپورٹوں پہ بتا دیا کہ تم ہم جیسے نہیں ہو سکتے۔ لباس پہننے سے بھلا کیا ہوتا ہے؟ لباس پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہی مسلمان جب اپنے لباس میں تھا، وضاقتہ میں تھا۔ بہرحال وہ آپ کو تھرڈ ورڈ سمجھتے ہیں، نبیوں کو مار دیتے ہیں، تم کیا ہو؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، یہ عیسائیوں سے بات کرتے، انہوں نے تو رب کے 3 ٹکڑے کیے ہوئے، وہ تمہاری مملکتوں کے، تم لوگوں کے، تمہارے مذاہب اور عقائد کے، تمہارے اتحاد کو وہ ٹکڑے ٹکڑے اور پارا پارا نہ کریں، لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ تو ان کا طریقہ ہے۔ وہ رب کو ایک کو 3 حصوں میں بانٹے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن ہم نہیں سمجھے۔ وہ کہنے لگے ہمارے دلوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ آج جتنی مرضی تشدد کی جو ویڈیو ہے نا بچوں پہ، اللہ کی قسم نہیں دیکھی جاتی۔ میں بڑا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن نہیں دیکھی جاتی۔ بچے والا نہیں دیکھ سکتا، جنہوں نے کی ہے۔ آخر دل اتنے پتھر ہیں، توڑا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ وہ بچے جن کو علم تک نہیں، معصوم عن الخطا، جو معصوم عن الخطا انبیاء کو، رب کے نمائندوں کو مار چکے ہیں، وہ تمہارے بچوں کو کیا جانے؟ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان میں بہت کم ہے کہ کسی میں ایمان ہو۔ اب وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ پہلے کہتے تھے کتاب آئے، کتاب آئے، کتاب آئے، جناب آئے، موسیٰ علیہ السلام لے آئے، عیسیٰ علیہ السلام لے آئے، کتابیں مل گئیں۔ اور جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے انبیاء نہیں بھیجے، نبوت روک دی، تو یہ ساری بستیوں میں کہتے تھے کہ ہماری کتاب میں نشانیاں ہیں، جیسا کہ سورہ صف کی آیت ہم پڑھیں گے، نشانیاں ہیں، انبیاء میں سے ایک نبی آئے گا، یہ خوبیاں ہوں گی۔ بلکہ سفر کر رہے تھے، مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے، تجارتی سفر میں تھے، مدینہ کی بستی میں سے گزرے، وہاں کے ماحول کو دیکھا، مناظر کو دیکھا، تو باپ نے کہا بیٹا ہمیں یہیں رہنا ہے، اور اسی جگہ پہ یہ نشانیاں ہیں کتاب کے اندر، انجیل کے اندر، لہٰذا وہاں ان کا بڑا آیا۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے یہودیوں کے 4 بڑے قبیلے جو ہیں وہ آ کر کے مدینہ میں آباد ہوئے۔ یہ ان کی کتاب کی نشانیاں تھیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب کتاب آ گئی مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، ان کی انجیل اور ان کی تورات اور ان کی کتابوں کی ایک ایک بات کی تصدیق کرنے والی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ اس وقت کے تھے، یہ یہود و نصارہ، یہ عیسائی وہاں پہ کہا کرتے تھے نبی آنے والا ہے، ہم نے کلمہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ لڑنا ہے، ہم نے تمہارے اوپر غالب آنا ہے، فتح ہماری ہونی ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس وہ آ گئے، مَا عَرَفُوا، جس کو انہوں نے پہچان لیا تھا، کَفَرُوا بِهِ، اس کا انہوں نے کفر کر دیا۔ یہ پہچان کیسی تھی اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت اس بارے میں سورہ بقرہ ہی کے اندر آیت نمبر 146 میں اس کا ذکر کرتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب، یہ یہود و نصارہ جن کے پاس کتاب ہے نا، جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس نبی کو ایسے پہچانتے تھے، ایسے پہچان گئے جیسے انسان اپنے بچے کو پہچانتا ہے۔ سر جی بچہ تو بہت اگے دی گل ہے، جاندیاں جاندیاں نا بندہ جتی پاؤن لگے نا تو پیر دس دیندا ہے جتی تیری نہیں۔ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ مجھے تو بہت ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہم جوتا پکڑا دیتے اور رکھتے ہیں، کسی اور کا لا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ کون تھا، انہوں نے کون سا پہلے دیکھا تھا۔ اندھیرا ہوتا ہے، جوتوں والی جگہ پہ پاؤن لگے تو پیر نے دستا بھی یہ میری نہیں،
کہہ دیا یار یہ جوتا میرا نہیں ہے، کوئی اور لے کے آؤ۔ تو جیڑا آپ جمیا ہوا ہے، ہتھوں لکمے کھوائے ہون، فیڈ کرایا ہو، آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی بچہ بدل دے گا تو آپ کہیں گے کہ نہیں؟ یار لب و لہجے بتا دیتے ہیں، شکل صورت بتا دیتی ہے، وضع قطع بتا دیتی ہے، قد کاٹ بتا دیتا ہے، ایک ایک ادا بتا دیتی ہے، اس کی خوشبو بتا دیتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے تھے ایسے ہی پہچانتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن یہ بد نصیب ایسے ہیں کہ ان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو حق کو جانتے ہوئے بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، فلا تکونن من الممترین، اپنے نبی کے بارے میں شک مت کرنا، وہ میں نے بھیجا ہے، یہی تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہ اللہ نے قبلے کے پیرائے میں کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، پہچان بھی لیا پھر انکار کر دیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اصل میں جو ان کی اس وقت حالت بنی ہوئی ہے، نعمتوں کے باوجود بھی ان پہ پھٹکار ہے۔ کبھی اتفاق ہوا کہ ماں باپ ناراض ہوں کسی بات پہ، وہ کھانا بھی دے دیتے ہیں، لیکن کھانا دے کے پھٹکار بھی دے دیتے ہیں، جا کھا مر لے دب لے، دلوں اتر گئے ہیں، تو دنیا نو تو کھانے دے پیچھے ہی مرن ڈے ہیں۔ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہونے کے ناطے اپنے نافرمان کو، نبیوں کے باغی اور قاتلوں کو روٹی روزی سے نہیں روکتے، وہ دیتے ہیں، مگر لعنت دے کے پھٹکار کے دھتکار کے، جیسے شیطان کو زندگی تو ملی ہے مگر لعنت والی پھٹکاری ہوئی، دھتکاری ہوئی، ان لوگوں کے اوپر بھی رب نے لعنتیں برسائیں۔ بے سمجھترو بہی انفسہم، ظالموں کتنی بری تجارت کرتے ہو، آپ نے دنیا کے لیے اپنا آپ بیچ رکھا ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، اور جو اللہ اتارتے ہیں اس کے باغی ہو، جو خود نصاب بناتے ہو، کہتے ہو کہ یہ پڑھو اور قوموں میں بانٹتے ہو۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، ان بے وقوفوں کی بے وقوفی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ جبریل کی غلطی ہے، بنی اسرائیل پہ آنا تھا، بنی اسماعیل پہ کیوں چلا گیا ہے؟ یہ اسماعیل کی اولاد میں سے ہے محمد، ہم تو بنی اسرائیل یہودے کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے، تو نبی ہم میں سے ہوتا تو ہم مانتے، چونکہ یہ ہمارے خاندان کا نہیں ہے لہٰذا ہم رشتے کو مانتے نہیں ہیں۔ یہاں سے آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں اور یہ جو آپس میں تعلق ہیں، حالانکہ پتہ کیا ہے، بالکل فرسٹ کزن ہے۔ ہم پچھلے ملاقات میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ ان دونوں کا، عرب کا اور یہودیوں کا، پیچھے ایک ہی رشتہ ہے، ان کا باپ ایک ہے ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے دو بڑے، اسماعیل چھوٹے، یعقوب علیہ السلام، اور نہیں اسحاق علیہ السلام، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے 12 بیٹے، ان میں سے ایک یہودا، اس کی یہ اولاد، اور دوسری طرف سرداروں میں سے جناب اسماعیل سے، سرداروں سے چلتے جناب عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرسٹ کزن ہے، بالکل کوئی دوری نہیں، خون کے ساتھ ایک جڑا ہوا رشتہ ہے۔ مگر اعتبار اللہ نے کس کا کیا ہے؟ جس نے رب کی وحی اور جبرائیل امین کو مان لیا وہ حقیقت پہ ہے، اور جس نے اس کا انکار کیا اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کرا کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں اور یہ برے ہیں۔ اور اللہ نے کہا جو جبریل کا دشمن ہے وہ جبریل کا نہیں، بھیجنے والے رب کا دشمن ہے۔ دشمنوں تم نے دشمنی مول لی ہے تو پھر یہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی جرم کی وجہ سے وہ فباؤ بغضب علی غضب، ان پہ تاریخ پڑھ کے دیکھو، روتے ہیں نا کہ ہمیں یوں کاٹا گاجر مولی کی طرح، ہٹلر نے مارا، اس سے پہلے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا، ہولوکاسٹ ہوا، یہ ہوا۔ تم نے اصل میں اپنے میڈیا کے ذریعے ڈھنڈورا پیٹا ہے۔ سب سے زیادہ ظلم تمہارے ہیں کہ تم نے رب کے بھیجے نبی نہیں چھوڑے، تم نے انہیں قتل کیا۔ اس لیے اگر آج آپ رو رہے ہیں نا کہ ان کو تصویریں دکھا کے پوری دنیا کو کہو گے یہ تو وہ ظالم ہے جو مرتے ہوئے کو چلیں، ایک مار دیا آپ نے، کوئی پانی کا گھونٹ تو جاتے، اپنے ملک کے اندر ان یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں اور کٹے ہوئے مظلوموں تک پانی کی ایک بوتل نہیں جانے دی، آپ کیا سمجھتے؟ ان کے سینوں میں خوف نہیں ہے، کتے اور بلیوں سڑک کراس کرتے ہوئے تھوڑا زخمی ہو جائے پوری ٹیمیں ہیلی کاپٹر لے کر کے اتر جاتی ہیں۔ اور جہاں انسانیت، تو چونکہ یہ تھرڈ ورلڈ ہے، وہ سیکنڈ ورلڈ کے ہیں، وہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کے پیار والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ غضب پہلے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ابھی ان کا آگے جو ہے وہ دردناک عذاب آنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے اللہ نے ان کو کہا کہ اگر تم اتنے ہی اچھے ہو تو پھر بچڑے کو اپنا جو ہے وہ کیوں بنایا اور معبود کیوں بنایا، کتاب کو پیچھے کیوں پھینکا۔ اس سے آگے چل کے اللہ نے آیت نمبر 97 میں کہا ہے، اور سنیے، کل من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن، فإنہ نزلہ علی قلبک، جبریل ہی نے وہی محبوب کے دل پہ اتاری ہے، بإذن اللہ، وہ خود نہیں آیا،
اللہ نے اس کو بھیجا ہے مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ہدایت ہے، اور مومنوں کے لیے اس کی خوشخبری ہیں۔ اب اللہ اعلان کرتے ہیں من کان عدوا، جو دشمن ہے للہ اللہ کا، و ملائکتہ فرشتوں کا، و رسلہ رسولوں کا، و جبریل جبریل کا، و میکالا اور میکال کا، فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے دشمنوں کا کافر ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، محبوب پریشان نہ ہوں، ہم نے آپ کو واضح نشانیاں دی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کو چھوڑنے والے اور رد کرنے والے فاسق ہو سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس آیت کی طرف جس کا تذکرہ اللہ کی کتاب میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کرا۔ یہ سورہ صف ہے، آیت نمبر اس کی 6 ہے، مگر اس کی پہلے تمہید سنیے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کائنات کی ہر چیز رب کو مانتی ہے، پاکیزگیاں بیان کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، ساری طاقتیں تیرے رب کی ہیں۔ رب چاہتا تو کسی کو کافر ہونے ہی نہ دیتا، تم سب کو ایک کر دیتا، وہ غالب تھا، لیکن الحکیم اس کی حکمتیں ہیں کہ کہیں کل کو یہ نہ کہیں کہ اللہ تو نے تو ہمیں زبردستی رکھا ہوا تھا، ہمیں کون سا موقع دیا تھا؟ لو یہ موقع ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راہ عمل بتا دی، راہ نجات بتا دی، برا اچھا رستہ بتا دیا، تمہارے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دے دیا، تمہاری مرضی یہ کرو یا وہ کرو۔ اب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لما تقولون ما لا تفعلون، دعوے بڑے بڑے کرو اور عمل تمہارا ہو نہ، دعوے میں ہیرو عمل میں زیرو، ایسے کیوں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے یہاں بہت بڑا گناہ ہے کہ وہ کہو جو کرتے نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، تمہارا رب پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو رب کے رستے میں ظالموں کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں، صفیں باندھ لیتے ہیں، قطار اندر قطار آتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، یہ اپنی جوانیوں کی بلڈنگیں کھڑی کر کے آگے قلعے جو ہیں وہ بنا دیتے ہیں اور ان سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تمہید باندھ کے اب اللہ کرتے ہیں بات، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ یہ ہوا تھا، جب کھا پی لیا سارا ہو گیا، اللہ نے کہا جاؤ زمین تیہ کے اندر برباد ہوتے ذلتیں اٹھاؤ، جاؤ کرو کھیتی باڑیاں۔ ایک وقت آیا کہ انہوں نے سارے منظر دیکھ لیے تھے جو میں نے ابھی دکھائے، تو ایک جگہ فتح کرنی تھی۔ یہ اس فتح کے لیے مصر سے جب آ کر کے فلسطین آئے، کچھ پہلے قومیں آباد تھیں، کہا کہ چل کے لڑو، کہنے لگے اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ موسیٰ سی انہاں دا ویکھیا، انہاں دے تے قد ہی بہت لمبے نے، انہاں نے تے سانوں تو ایداں پھڑیا تے ایداں کماٹی دے دین گے۔ یار تیری نہ ٹیکنالوجی بھی چنگی ہے، تیرا رب نال تعلق بھی چنگا، تو جو کہنا وہ کر بھی دیندا، تسی ایداں کرو، تو تے رب جا کے لڑو، اسی بیٹھے ہیں ویٹ کرن ڈے ہاں، جدوں تسی سارے نوں مار لیا نا، پھر اسی ویکھیا جے دوڑ کے قبضہ کداں کرنا ہے، قبضہ ہم کر لیں گے۔ یہ گھس بیٹھی ہے، یہ قبضہ کرنے والے، یہ پرانے وتیرے ہیں، اندر سے بیسیکلی ڈرپوک ہیں، بظاہر بہت کچھ شو کریں گے، پوری دنیا دیکھ چکی ہے، وعدوں کے جھوٹے، 2 نمبر انسانیت کے قاتل، وحی کے منکر، کتابوں کے منکر، اللہ کے جو رب کو چھوڑ سکتا ہے وہ باقی کسی کا کیا ہوگا، یہ بات یاد رکھیے، جو رب کا نہیں ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں قوم موسیٰ ذرا سنیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہہ دیا یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، ظالموں مجھے دکھ کیوں دیتے ہو؟ تھوڑے دکھ ہیں قدم قدم پہ بدلتے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی کی داڑھی پکڑنی پڑی، آ کی کیتا ہی میرے پیچھوں، کبھی طور پہ لے گئے وعدہ لیا، کہنے لگے اسی اللہ سامنے ویکھ کے مننا، تو کداں گلاں کر رہا ہے، سانوں بھی پتہ لگے بولن ڈیا وخا، اس سے بڑی کوئی انسلٹ ہوگی وقت کے نبی کی؟ لے گئے ساتھ، اللہ نے طور کو کہا انہاں دے اوتے ذرا تھوڑا جا چوک، یہ اگر ہمارے آٹومیٹکلی کہیں اللہ کہہ دے نا چھت تھلے نوں آن شروع کر دے، سر جی سنے خطیب دے قوم بھجی ہونی۔ ٹوبہ کے قریب ایک علاقے میں زلزلہ آیا، گفتگو ہو رہی تھی، سننے والے بھی موحد ہیں، سنانے والے بھی موحد ہیں، تھوڑے جی ہمیں بلڈنگ ہلی نہیں، نال کڑکاں کپاواں تے ادا دا کوئی وہ سیٹ اپ فصل سی بالکل جتھے مسجد سی، دنیا کی ہر چیز بھول گئی، خطیب بھی دوڑ رہے ہیں پیچھے، سننے والے بھی دوڑ رہے ہیں، یہ تو ابھی کھلا تھا میٹر۔ وہ طور پہاڑ اوپر آ گیا، ایداں نا اک کن پڑے، کہندے موسیٰ ہے تو زبردستی والی گل ہے، وہ کھاؤن والی تو نہیں۔ پھر انہیں کہا اللہ نشانیاں نال ویکھیا جاندہ نا، میں اللہ نو کہا سی میں ویکھنا، اللہ نے مینوں نہیں وکھایا، تانوں کداں وکھا، نشانی ویکھو، یہ پہاڑ ایداں ہو جاندہ، ایداں کہن تے نالے تھلو ہاتھ جوڑے، اینوں اللہ نو کہے چکے، اینوں تاں کرا یار، مان لیا سی، وعدہ کرو، وعدہ کر لیا،
اتنی ڈرپوک اور گھٹیا قوم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس میثاق کا ذکر کیا ہے. مان گئے جدوں سیدھا ہویا کہندے اسی نہیں مانتے تیریاں کتاباں نوں، تو دھمکیاں دواؤنا ہے، تیرے کول ہور حساب کتاب ہے. یہ ان کے بیٹے آگے چل کے سلیمان علیہ السلام ہیں، ان کو بھی کہتے تھے جادوگر ہے، کہندے سی انہاں دا پیو بھی ادا ہی سی. انہیں فرعون دے سامنے انہاں دے چھوٹے چھوٹے سپ سارے کھوا چھڈے سی. یہ دے ڈنڈے چ کچھ ہے، یہ وہ کرتا ہے تے سمندر جو ہے پل بن جاتے ہیں، کبھی ایسے کرتا ہے تو یہ جھک جاتا ہے. وہ خونو نہ پھر سانو. یہ وہ قوم ہے، ان کے ان تذکروں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نہ تکلیف دو، مینوں بہت دکھ دیتے نے تسی. وقت تعلمون، پتہ تانوں لگ گیا ہے، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا نبی ہوں. فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، پھر اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑے کر دیے. یہ سیدھے دل سے کبھی نہیں سوچیں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو دیکھنے میں اچھا اور اندر فسق ہو، اللہ پھر سانپ کو پکا پکا سانپ بنا دیتے ہیں. جا دنیا دے چوہے کھا، جا زہریلا بن. حسین سانپ کے نقش و نگار خوب صحیح، لیکن نگاہ زہر پہ رکھ، خوشنما بدن نہ دیکھ. حضور نے کہا تھا سپ بیت اللہ چ بھی اگر وڑ جائے نا، یہ حرم چ بھی داخل ہو جائے، 6 چیزاں نوں ہل اور حرم چ جتھے بھی ملڑ مار دینا ہے. ایک چوہا تے چوہیا، اسی طرح چیل، کوا، بچھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مدینہ کے اندر اس نے ڈسا تھا. اور سانپ کہا یہ حرم کے اندر بھی داخل ہو جائے. اور میں یہ کہتا ہوں طواف پہ طواف کرنے لگے تھے، تو تسبیحاں خرید ہتھاں پا کے تے گلاں 'چ پا کے تے ہو بھی کرن لگن. حضور نے کہا انہاں دے پھر بھی سر کچل دو، کاواں والی سرکار بن کے نہیں بہنا، انہاں نوں مارنا ہے. کتنے موذی نے، یہ ان کو پوچھو جن کے بچوں کی آنکھیں نکال کے کھا جاتے ہیں. پتہ کرو جب یہ چھوٹے چھوٹے جانور ان کے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم فاسقوں کو. اب سنیے وہ خوشخبری، وہ پیشین گوئی. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے آل یعقوب، انی رسول اللہ علیکم، مجھے رب نے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا ہے. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے جتنے بھی انبیاء تورات کی دعوت دیتے تھے ان کی بھی تصدیق کرتا ہوں. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ میں بھی نبی ہوں، مجھ سے پہلے بھی نبی برحق تھے، میرے بعد احمد نامی تعریف یافتہ پیغمبر آئیں گے. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، اور جب واضح دلیلیں لے کر کے آگے تو کہنے لگے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہہ دیا یہ بھی جادوگر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام تو ایک جادوگر رکھا تھا نا. یہاں سے ہم آگے بات کنٹینیو کریں گے. یہ قرآن مجید نے سابقہ انبیاء نے ان کی حقیقت، ان کی بیس اور فاؤنڈیشن، اور ان کی جو ہے سوچ، مینٹیلٹی لیول، ان کا جو ہے کانسیپٹ اور تصور اور جھوٹ پہ مبنی ساری باتیں 2 نمبریاں اللہ نے یہاں بیان کی. اب یہ آگے جا کے اپنی کتابوں میں کیسے قاعدے اور قانون بنائیں گے اور کیسے جھوٹ بولیں گے، اوپر ہاتھ رکھ کے رجم کی آیات لے آئیں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہماری کتاب میں نہیں، اپنی کتاب سے کوئی فیصلہ کر دو. جھوٹے پرلے درجے کے، مگر ان کی کتابوں میں تذکرے تمہارا ہی قاعدہ بنایا ہوا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا جو ہے تذکرہ پہلا نبی کر جائے اور پیشین گوئی ہو. تو انشاءاللہ آئینہ آپ کو دکھائیں گے. ممکن ہے اللہ کسی کو ہدایت دے دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. احباب گرامی، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو نبی آخر الزماں سے نوازا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر غیروں کے ہماری منہ میں لفظ نہ ڈالے ہوئے ہوتے یا لقمے نہ دیے ہوتے تو یہ باتیں شاید ہم نہ کرتے. ہم نے تو آنکھیں بند کر کے اللہ کو بھی مانا ہے، آنکھیں بند کر کے اللہ کے محبوب انبیاء سب کو مانا ہے. میں جس بھی مسلمان کو ملا ہوں، کورا اور سادہ مسلمان ہو، زیادہ پڑھا لکھا جلیبی ورگا سدھا اِداں دا مسلمان شاید تھوڑا اوکھا ہوندا، لیکن جو سادے دیہاتی عام لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے، ان سے پوچھ لیں، وہ کہندے جی اسی سارے نبیاں نو منیا.
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر و بالقدر خیرہ و شرہ، یہ اصل میں ہمارا ایمان ہے اور یہ محبت ہے۔ اللہ اسے سلامت رکھے، اللہ ہمیں اس پہ زندہ بھی رکھے اور موت بھی اسی پہ آئے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ ہم کوئی پیچیدہ سے مسلمان، بہت کنتریے جے مسلمان نہیں سانو چاہیے، اللہ نہ ہی ادا دا بناویں کیوں ہیں تے کیوں ہیں۔ اسلام پہ اتنے اعتراض غیروں نے نہیں کیے تھے جتنے ہم اس سے آگے خود نکالنے شروع ہو گئے، اور ہمارا سوشل میڈیا بیٹھا اسی لیے، سوشل میڈیا بیٹھا اسی پہ۔ اگلی ملاقات میں یاد رہا تو میں بات شروع کرنے سے پہلے سوشل میڈیا نے جو قرآن مجید پہ 2 بڑے اعتراض اٹھا رکھے ہیں ان کی ریالٹی اس پہ بھی انشاءاللہ بات کروں گا، اللہ ہمیں سمجھ دے اور سادے دین کے ساتھ ماننے والا بنائے۔ اور ہم نے اپنے محبوب کو دیکھا نہیں ہے، دیدار کی خواہش رکھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ دکھا دے۔ ابھی میں آ رہا تھا، میرے سامنے ایک گاڑی گزری، کتے ویکھن تو پہلے نہ مر جاواں یا رسول اللہ۔ یہ جو مرضی ہے، جملہ جیسا بھی ہے، لیکن اندر ایک تڑپ تو ہے نا، دیکھنے کی ایک تمنا اور آرزو ہے۔ اللہ ملاقات بھی کروائیں گے، وہ کام کریں جو کرنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والا پلاٹ ملے گا، ہمسائیگی ملے گی، محل ملے گا۔ اللہ کیسے دیتا ہے یہ میرا رب جانتا ہے۔ جو دنیا میں ہزاروں افراد پیدا کر سکتا ہے، وہ قادر ہے کہ ہر بندے کو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے دے۔ سسٹم کیا ہو یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ جنت ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ قرآن پڑھیں، جو تھوڑی دیر میرے ساتھ آپ لوگوں نے سنا ہے، میں نے کہیں سے باہر سے کوئی لفظ نہیں بولا، قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھی اور تھوڑا سا پڑھا ہے، زیادہ نہیں۔ کس طریقے سے اللہ قوموں سے پردے اٹھاتے ہیں، تاریخ بتاتے ہیں، حقائق بتاتے ہیں، ان کی نیچر بتاتے ہیں، عادات بتاتے ہیں، اور ان کی نافرمانیاں اور طریقے اور بغاوتیں بتاتے ہیں، ان کے جھوٹ اور سچ کا جو ہے وہ نتارہ کرتے ہیں۔ یہ اگر ہم نے پڑھا ہوتا تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی ہم نبیوں کے دشمن نہ ہوتے، کبھی ہم معترض نہ ہوتے، کبھی ہم جھوٹ بولنے والے نہ ہوتے۔ قرآن پڑھا ہوتا ہم کبھی مشرک نہ ہوتے، شرک یا امور میں نہ جاتے۔ ہم نے یہ پڑھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ہم دائیں بائیں بدعات، خرافات، رسومات کے اندر کبھی ان دلدلوں میں نہ دھستے، سادے سے مسلمان ہوتے۔ گروپ زیادہ ہو جائیں تو تفسیروں پہ شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی آیات اور ترجمے سادے کھل کے جب کہہ رہے ہوں، بندے کو بندہ ہی کہا ہے، انسان کو انسان ہی کہا ہے، اور انسان کو آواز دی ہے۔ اگر انسان آواز نہیں سمجھتا تھا تو اللہ یا ایھا العلماء کہہ دیتے، او علماء آپ سنیں، یا ایھا الفقہاء آپ سنو۔ یہ مفسرین کے سننے کی بات ہے، عام بندے کی سمجھ کی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے جب گاڑی بنوانی ہوتی ہے، کئی شاگرد آتے ہیں تو میں کہتا ہوں اپنے استاد نو بھیجو، کیونکہ تمہاری سمجھ کی بات ہی نہیں ہے یہ، تو وہ آ کر کے بات کرے، اس سے بات ہوگی۔ تو اللہ کہہ دیتے استاداں دی گل ہے تے عام لوکاں دی گل ہی نہیں۔ اگر یہ صرف تقلید پہ مبنی باتیں ہوتی، اللہ نے کھل کے انسانیت کے لیے اتارا ہے، اور جنہوں نے پڑھ لیا ہے اللہ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی، اللہ نے ان کے لیے۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ رکھیں، سٹڈی رکھیں، قوموں کو پڑھتے رہیں، احوال کی سمجھ ہوگی، نیچر کی سمجھ ہوگی۔ پھر آپ سانپ کو بیٹھ کے بے شک ہاتھ پھیریے، لیکن آپ کو پتہ ہو کہ زہر کہاں ہے اور میں نے اس کو پکڑنا کہاں ہے، جکڑنا کیسے ہے۔ اگر یہ میرے اوپر اٹیک کرے گا تو میں نے اس کو سنبھالنا کیسے ہے، پھر بے شک پکڑ لیں۔ لیکن اگر ویسے تو پھر تھوڑے فاصلے پہ رہیں، فاصلہ ہی اچھا ہوتا ہے، دیکھنے میں وہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات تلک ہم اس کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اپنے بیماروں کے لیے، اللہ ان کو تندرستی دے۔ ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کچھ جمعے ملاقات نہیں ہوئی، واپس تشریف لائیں شیخ اکرام صاحب، اسی طرح ہمارے کچھ اور دوست ان کرسیوں پہ ہوتے ہیں، نظر نہیں۔ میری تو پہلی دعا یہ ہے کہ اللہ اتنی صحت دے سب کو کہ میری مسجد سے کرسیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ یہ برابر پراپر صحت کے ساتھ جیسے پہلے بیٹھ کے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، اللہ وہ ہمتیں اور طاقتیں دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفائیں دے۔ بڑے سارے لوگ اس وقت ہسپتالوں کلینکوں میں ہیں، عزیز و اقارب ہیں اور دوست احباب ہیں، اللہ سب کو شفا دے۔ میرے اساتذہ بیمار ہیں، اللہ ان کو تندرستی دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ عالم اسلام کی، فلسطین اور غزہ کی مدد کرے، حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہ۔